اب دیکھیں نا یہ کرسٹل بیسیکلی انرجی کے سپلیمنٹس ہیں. آپ نے پہن لیا, گلے میں پہن لیا, کسی طرح بھی پہن لیا, تو آپ کو اس نے آپ کا ایک کو ریچارج کرنا ہے. حقیق ایسا پتھر ہے کہ کوئی بھی پہن لے, کیونکہ سرور انبیاء رحمت للعالمین کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں, وہ رحمت للعالمین ہے. 3 مرتبہ رسالت مآب نے سوال کیا خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ, کیا میں نے دین تمہیں کھول کو ایک بیان کر دیا؟ صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ. کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ بے شک آپ نے کر دیا. کیا میں نے دین پہنچانے میں کوئی کمی چھوڑی؟ ان کا یا رسول اللہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. لا الہ الا اللہ اکیلا پڑھتے رہے, سرور انبیاء کی گواہی نہ دے, دین ہی نہیں, دین مکمل ہی نہیں ہوتا. اب کیونکہ بات میں نے کرسٹلز کی کرنی تھی, لیکن یہ ضروری تھا, اس کے اوپر بات کرنی ضروری تھی. بالکل بالکل. یہ جو کرسٹلز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ اب انگوٹھی سمجھ آ گئی, مولا علی نے پتھر پہنا, سرور انبیاء نے پتھر پہنا, یہ کرسٹلز ہوتے کیا ہیں؟ منرلز تو ہر بندہ جانتا ہے منرلز کیا ہوتی ہیں. اس کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے, وائٹامنس بھی ہوتے ہیں, کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں, 2000 اور سینکڑوں سال وہ زمین کے اندر وہ ہاں چیز رہی. ایگزیکٹلی یہ جس پوائنٹ پہ میں لانا چاہ رہا تھا. اچھا, آپ سے بات کرنے کا مزہ یہ آتا ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو بڑا ایگزیکٹلی پریسائزلی سمجھ جاتے ہیں. ایک خاص ایکویشن, ایک خاص کیمیکل ایکویشن 1000 سال زمین میں ایک خاص حالت میں پڑی رہتی ہے. اس کو ہم عموماً فزکس کی ٹرمینالوجی میں انرجی پرسونیفیکیشن کہتے ہیں. اوکے. ایک خاص قسم کی انرجی ایک خاص حالات میں خاص وقت تک پڑی رہتی ہے, اور پھر وہ انرجی شکل لے لیتی ہے, کوئی ذائقہ لے لیتی ہے, کوئی رنگ لے لیتی ہے. ارے ٹھیک ہے, وہ منرلز اینڈ کرسٹلز ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, اب وہ صرف اور صرف زمین کی گریوٹی تو اس پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی نا. ہمارا سولر سسٹم ہے, اس کی ساری انرجیز ہیں, کسی سیارے کی کوئی انرجی کسی جگہ کسی وورٹیکس پوائنٹ پہ زیادہ پڑی ہوتی ہے. اس انرجی کے تحت اس میں وہ خاص انرجی ہزاروں سال تک پڑی رہنے کے بعد ایک بڑی اٹموسٹ شکل میں ظاہر ہوتی ہے. اب یہ جو کرسٹلز ہیں ان میں خاص انرجی ہے. اب یہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ پتھر پہن لیں تو پیسہ آ جائے گا, تو پتھر نے آ کے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ بھائی جان وہ جو میں نے آپ نے جو پتھر پہنا تھا میں وہ پتھر ہوں, یہ پیسے پکڑیں پیسے پکڑیں اور جا کے عیاشی کریں, یہ نہیں ہوتا. پتھر نے کرنا کیا ہے کہ پتھر کے اندر انرجی ہے. انسان کے اندر 2 انرجی سینٹرز ہیں, برین نیورونز اینڈ ہارٹ نیورونز. ٹھیک ہے, اس نے ان سے انٹریکٹ کرنا ہے. انگوٹھی نے, اس لیے انگوٹھی پہنتے بھی, انگوٹھی گلے میں کسی بھی طرح, یا اپنے بعض اوقات ہم اپنے ورک پلیس کے اوپر پتھر رکھ چھوڑتے ہیں, مطلب ضروری نہیں ہے کہ صرف پہنے. اچھا, ایکو ریچارج کا سسٹم ہے, وہ پوری دنیا کا, وہ آپ کے ہورائزن میں آپ کے زون میں کام کرتا ہے. اسی لیے بعض پہاڑوں میں بعض جو ہے نا وہ خاصیتیں ہوتی ہیں جس میں سے خاص پتھر نکلتے ہیں, ان کے اندر ایک خاص انرجی ہوتی ہے. پورے پہاڑ میں وہ انرجی ہوتی ہے, صرف کرسٹلز میں نہیں ہوتی. کم ٹو دا پوائنٹ کہ وہ جو کرسٹل ہے آپ نے پہن لیا, ہاتھ میں پہن لیا, گلے میں پہن لیا, یا آپ کی ورک پلیس پہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, اس سے جو انرجی نکل رہی ہے وہ بڑی اٹموسٹ لیول ہے. آپ کے ہورائزن میں بھی وہی انرجی ہے. جس طرح آپ یو وی ریز کو کیٹر کرنے کے لیے رے بین کی اینک لگاتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر وہ اس کو کنٹرول کر لیتی ہے, اسی طرح وہ کرسٹل جو ہے وہ اس انرجی کو, وہ جو کم, بلکہ آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ ہم آج, اب تو شاید وہ نہیں ہوتے, اسٹیبلائزر ہوتے تھے ہمارے دور میں. جی بالکل. اسٹیبلائزر ہوتے تھے کہ بجلی زیادہ ہو جائے تو اس کو کم کر دیتا تھا, مینٹین کرتا تھا, اور کم ہو جائے تو اس کو زیادہ کرتا تھا. دس از کائنڈ آف اسٹیبلائزر. لوگوں نے فریج ٹی وی تے لایا ہوندا سی کہ وہ اسٹیبلائزر, دس از اے کائنڈ آف اسٹیبلائزر. اوکے, آپ کے ہورائزن میں وہ انرجی ہے, آپ کی باڈی کو وہ انرجی چاہیے. وہ انرجی یہاں سے ایک انجیکشن کی شکل میں آپ کی باڈی میں جائے گی, جو برین اینڈ ہارٹ نیورون سے جو ہے وہ انٹریکٹ کرے گی. اب پیسے کیسے آئیں گے؟ آپ کی سوچنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی, آپ کا ویژن بڑا ہو جائے گا, آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی, آپ پرومپٹلی جو ہے وہ اس کے ریئیکٹ کریں گے, آپ پرومپٹلی ریئیکٹ کریں گے, اچھے پیسے کما لیں گے, آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا. پتھر نے نہیں لانا, پتھر نے صرف ڈیفیشنسی پوری کرنی ہے. ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا کہ جی, ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے نا کہ جی آپ کی باڈی میں کیلشیم ہے تو یہ کیلشیم کا سپلیمنٹ لے لیں. دیز آر دا سپلیمنٹس. اوکے, کس چیز کی زیادتی ہے تو وہ کم کر لیں, کمی ہے تو اس زیادتی کے کر لیں, حساب سے بیلنس کر لیں. دیز آر بیسیکلی دا سپلیمنٹس. ارے
سپلیمنٹ کی اپنی انٹینسٹی ہوتی ہے، لیکن سپلیمنٹ نے آپ کی جگہ جا کے ڈمبل نہیں لگانے ہوتے. آپ صرف سپلیمنٹ کھاتے رہیں تو آپ کے ڈانڈ نہیں بنیں گے. اور ہمیشہ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، سائنس ہے. سائنس ہے. لیکن دیکھیں سائنس ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں رسالت مآب کی ہم بات کرتے ہیں کہ رسالت مآب نے یہ کام نہیں کیا، تو رسالت مآب نے تو ٹویوٹا گاڑی میں بھی سفر نہیں کیا. بہت سے مسائل ہیں اس طرح کے. رسالت مآب نے تو پیناڈول بھی نہیں کھائی. رسالت مآب نے تو اور بہت سے کام نہیں کیے. ایسی بھی نہیں لگے، وہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر ایسے ہم جب بہت ساری چیزوں پہ فروعات دین میں جب اللہ نے یہ راستہ کھول دیا کہ آپ مجتہدین سے اجتہاد کے ذریعے چیزیں پوچھ لیں، تو اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں. ہم وہاں پہ آ کے مطلب آدھا ایمان، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا کہ اے ایمان والو دین میں مکمل طور پہ داخل ہو. آدھا مان لیتے ہیں، آدھا نہیں مانتے. اب دیکھیں نا، یہ کرسٹل بیسیکلی انرجی کے سپلیمنٹس ہیں. آپ نے پہن لیا، گلے میں پہن لیا، کسی طرح بھی پہن لیا، تو آپ کو اس نے آپ کا ایک کو ریچارج کرنا ہے، باڈی کا ایک کو بھی ریچارج کرنا ہے، اور اس نے آپ کے ہورائزن کا ایک کو بھی ریچارج کرنا ہے. باڈی کے اندر بھی کلینزنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں ریز امپیکٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پوری دنیا میں فزکس کا اصول ہے کہ ایوری ایکشن ایز اے ریئیکشن. ایک طاقت ہے جو آپ کو بوسٹ کر رہی ہے اور ایک طاقت ہے جو آپ کو روک رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس بوسٹ والی طاقت کو نہیں چھوڑا، اس کو چھیڑا ہی نہیں. یہ جو آپ کو روک رہی تھی طاقت، اس کو کنٹرول کر رہی ہے. اس کی سپیڈ بڑھ گئی. بالکل صحیح. سمپل. یہ پتھر یہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ انرجی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے. یعنی انسان کے لیے یہ پتھر جو ہے یہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن پتھر علامتی انرجی ہے. کہتے ہیں کہ جی مولا کائنات کا فرمان ہے، اور جو انہوں نے فرمایا ایگزیکٹلی کہ اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا جس کا ہاتھ میں عقیق ہو. اللہ اکبر. مولا علی نے کہا تھا کہ اگر آپ کی دعا کرتے ہوئے ہاتھ میں عقیق ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. اب یہ شیخ مفید نے اس کے اوپر بہت پورا حاشیہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے حاشیے میں پہلی 70 وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رسالت مآب نے عقیق پہنا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی ہے. فیروزے کی اپنی امپیکٹ ہے، مولا حسن نے بھی پہنا، مولا حسین نے بھی پہنا، صحابہ کرام نے بھی پہنا. بہت سارے پتھر، بہت سارے جو ہے نا وہ ڈگنیٹیئرز. اچھا، اس سے مراد یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہر کسی کے لیے ہر کوئی پتھر نہیں ہے، ورنہ سارے ہی عقیق پہنتے ہیں. نہیں ہوتا. ہاں، عقیق ایسا پتھر ہے کہ کوئی بھی پہن لے. اچھا. کیونکہ سرور انبیاء رحمت للعالمین کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ وہ رحمت للعالمین ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. That is free for all. That is free for all. اللہ. باقی نہیں. اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ پھر کیا امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ جو ٹھیک میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. دیکھیں نا جی، اکثر اب پتھر کیا ہے؟ پتھر جو ہے وہ استعارہ ہے صبر کا. ہزاروں سال موسم گزر جاتے ہیں، پیشنس اور پتہ نہیں کون سے استقامت ہے، دلیری، استقامت ہے، اسٹرینتھ ہے، پتھر ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو پتھر نے کچھ نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، پتھر وہ دوائی ہے جس نے آپ کی بیماری ٹھیک کرنی ہے. خود سے اس نے کچھ نہیں کرنا. جب ہم ریلائے کرتے ہیں نا کہ وہ پتھر پا لیا تھا انج ہو گیا، تو ہمیں وہ سمجھ آتی ہوئی ہو جاتا ہے، شرک کر دیتا. ہمارے ہاں شرک سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بکنے والی چیز ہے. حالانکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے حجۃ الوداع میں صراحت سے کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو. ارے اللہ اکبر. 3 مرتبہ رسالت مآب نے سوال کیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، کیا میں نے دین تمہیں کھول کے بیان کر دیا؟ صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ. کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا؟ یا رسول اللہ بے شک آپ نے کر دیا. کیا میں نے دین پہنچانے میں کوئی کمی چھوڑی؟ ان کا یا رسول اللہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. پھر اس کے بعد یعنی 3 مرتبہ یہ جملہ، یہ سوال پوچھنے کے بعد آپ نے کہا کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے. مجھے تم سے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارا قبلہ مال ہوگا. آج جتنا کچھ ہے وہ پیسے کی، جہاں پہ پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ دین نہیں سمجھ سکتے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک الدین ہے. ٹھیک ہے. وہ صرف یوم الدین نہیں، کل الدین کے مالک ہیں. وہ مالک الدین ہے. ان کی جو ہے وہ گواہی دیں گے تو دین ہے. لا الہ الا اللہ اکیلا پڑھتے رہے، سرور انبیاء کی گواہی نہ دے، دین ہی نہیں، مکمل ہی نہیں ہوتا. دین ہی نہیں ہے. سرور انبیاء کے بارے میں جو شک کا شکار ہے کافر ہے. اللہ سیدھی سی بات ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر اتنی بڑی ذات ہے.
آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے اس بات کا شک ہی نہیں ہے کہ تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے. ہم سب سے پہلا فتویٰ ہی شرک کا بیچتے ہیں. وہ یہ انج کر لیا تو شرک ہوندا, تانوں پتہ ہی نہیں ہوندا کی ہے. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. اصل میں وہ پیسوں کی کھیل ہے, کوئی اور گیم ہے. چھوڑ دیں اس کو, اس کے اوپر میں بات کروں گا پھر لوگ کہیں گے کہ جی پٹھیاں پٹھیاں گلاں کردا ہے. لیکن انہیں بھی کہہ دینے ویسے کوئی جان